بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بازار کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھا، وہ تنہا بازار کا چکر لگا رہے تھے تاکہ لوگوں کی حالت کو خود دیکھ سکیں اور ان کی مشکلات کو سمجھ سکیں۔ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کی زندگی کو قریب سے دیکھتے اور اگر کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً اس کا حل تلاش کرتے۔ اسی دوران انہوں نے ایک کمزور اور ضعیف خاتون کو دیکھا جو بازار میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے خاتون کے قریب جا کر اس سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ خاتون نے کہا وہ بیوہ ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے بچے بھوک سے بے حال ہیں اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ خاتون کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر سے ایک کپڑا باندھا اور جلدی سے واپس بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عمر بیت المال پہنچے تو انہوں نے اپنے کندھوں پر آٹا، تیل اور کھانے پینے کا دیگر سامان اٹھا لیا۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کا کندھا بھاری ہو جائے گا، یہ سامان ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج اگر میں یہ بوجھ نہ اٹھاؤں تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سامان لے کر اس خاتون کے گھر پہنچے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر اس عورت سے کہا، اب جب بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں حاضر ہوں۔ خاتون نے انہیں دعا دی اور کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے، آپ واقعی ایک انصاف پسند حکمران ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شفقت، رحم دلی اور ان کی عوام کے ساتھ محبت کا واضح ثبوت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک حکمران کو نہ صرف طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اپنی عوام کا خادم بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حکمران کو ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔